نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کچھ اور احکامات ہمیں بتا رہے ہیں اور خاص طور پر ایمانداروں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالی ان میں خطاب فرما رہے ہیں، یعنی مومنوں کو جو مسلمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنی خیرات، بالمن والاذی، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. یعنی کسی کو اگر آپ کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس کو ضائع مت کرے، یعنی اس پہ احسان جتلا کر یا اس کو یعنی باتوں میں کچھ باتیں سنانا یا کچھ اپنے اوقات کو اس کو یاد دلانا. لہٰذا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، اس کا ذکر بھی پھر نہ کرے، دل میں بھی خیال نہ لائے کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اس صدقے اور خیرات کو قبول کر لیا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محتاج نہ بناتے تو پھر تو یہ ہم سے یہ صدقہ اور خیرات لیتا ہی نہ، تو پھر ہم کس کو دیتے؟ ایک وقت زمانہ میں اس طرح آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ اور خیرات کو لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس ہے، ابھی گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا میں نہیں لیتا. کیونکہ اس وقت لالچ اور اتنی چیزیں نہیں تھی کہ جمع کرنے کے لیے لوگ لے رہے تھے، اور نہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ضرورتیں تھی کہ جس سے آدمی اس میں اسراف میں کرنے لگ جائے. ایک تو وہ بھیک مانگے اور پھر اسراف بھی کرنے لگ جائے. لہٰذا ایسی باتیں نہیں تھی، بس ان کی جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو وہ پھر مانگتے نہیں تھے. لہٰذا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ احسان رکھ کر ایذا دے کر اپنی خیراتوں کو ضائع مت کرو. پھر اللہ پاک نے اس کی ایک مثال دی ہے، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو،
ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی پر احسان جتلاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ وہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے اس کا، وہ ادھر ہی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اجر حاصل کر لے، اس سے کچھ کام کاج وغیرہ لے لے، یا اس کو ایسے یاد دلا کر وہ اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے کہ یار یہ تو میری تعریف کرے گا، محفل میں کسی بیٹھ جائے گا، کہے گا یہ بہت سخی آدمی ہے یار، میرے ساتھ اس نے بہت اچھائیاں کی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے اس کے دل کو اور نفس کو یعنی وہ خوشی مل رہی ہے، لہٰذا یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا کے لیے کیا ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیں گے، لہٰذا کبھی بھی خیال اس طرح نہ لائے دل میں۔ تو اللہ پاک پھر ایک مثال دیتے ہیں اس میں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، علیہ تراب، کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، گرد و غبار جس کو کہتے ہیں، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر برسا اس پر زور کا می، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو کھر چھوڑا اس کو بالکل صاف۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بارش ہوتی ہے اس سے پہلے یہ کچھ گرد و غبار اڑتا رہتا ہے اور وہ چیزوں پر پڑی ہوتے ہیں، درختوں پر یا کوئی پتھر ہوتا ہے اس پہ بہت سارے گرد و غبار اور مٹی سی جمی ہوئی ہوتی ہے، جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس کی ذریعے سے وہ بالکل صاف ستھرے نظر آ جاتے ہیں، یعنی وہ بالکل گرد و غبار کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا اللہ پاک نے ایسے صدقات کی مثال اس گرد و غبار اور اس مٹی سے دی ہے جو بارش کے ساتھ بالکل صفایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی احسان جتلا کر کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دے کر اس کا وہ سارا ثواب ایسا ہی مٹ جاتا ہے جیسے کہ اس بارش سے وہ گرد و غبار اور مٹی صاف ہو گئی، لہذا کچھ بھی نہیں رہ گیا اس کے عمل نامے میں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، یعنی جو اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے اس کی نیکیاں ملے گی، لیکن اس نے پہلے ہی دنیا میں اس کو برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ کافر سے مراد اس میں حدیث شریف میں آتا ہے جو ریاکاری ہے، یہ شرک خفی ہے، تو جو شرک آ گیا وہ کفر ہو گیا۔ لہٰذا یعنی دل میں یہ بات لانا کہ میری لوگ تعریف کریں اور پھر میری اچھائیاں بیان کریں، لہٰذا اس شہید کو، اس مالدار کو، اس عالم کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، حدیث میں پوری تفصیل آئی ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں الٹے پھینک دیے جائیں گے، فرشتوں کو کہہ کر وہ الٹے منہ یعنی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں احسان جتلانے سے اور ایذا دینے سے، تکلیف دینے سے کسی کو یعنی بچائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر، أَصْوَابَهَا وَابِلٌ، اس پر پڑا زور کا بھی، فآتت اکلها ضعفین، تو لایا وہ باغ اپنا پھل دوچن، فإن لم یصبها، اور اگر نہ پڑا اس پر، وابل می، یعنی زور کی بارش نہیں ہوئی، فطل، تو پوار ہی کافی ہے اس کے لیے،
یعنی جو اوس ہوتی ہے جو اس پر گرتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ یعنی ٹھیلا ہے، سرسبز شاداب زمین ہے، اس پر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی اس میں سے دگنا اور چھگنا یعنی اس میں سے فصل نکلتا ہے، اور بعض اوقات اس پر اگر بارش نہیں ہوتی معمولی سا یعنی بوندا باندی سی ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اس میں سے یعنی کچھ نہ کچھ فصل اگی جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، بہت صاف ہو، تو کتنی یعنی گنا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں یعنی مطلب تھوڑا مال دیا ہے یا نیت تو خالص بالکل ہے ہی، لیکن درجات پھر نیت میں بھی درجات ہے، لہٰذا اس میں یہ کہتے ہیں کہ خالصیت اللہ کی رضا تو لازمی ہے، پھر کوئی خفیہ دیتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور کوئی اس طرح سامنے دیتا ہے، تو اللہ پاک دونوں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن جو خفیہ ہے اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے، جو کسی کو کان و کان بھی پتہ نہ چلے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اگلی آیات میں فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہو نیچے اس کی نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، وَأَصْوَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ گیا اس پر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے ضعیف، فَأَصْوَابَهَا إِعْصَارٌ، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا، فیہ نار، جس میں آگ تھی، فاحترقت، جس سے وہ باغ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ سبحانہ و تعالی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ اس میں یہ مثال دی ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بوڑھا ہونے کے لیے اس نے باغ لگایا کہ چلو میری آخری عمر میں یعنی کام آئے گا، اور ابھی اس کے شادی بھی لیٹ کی ہے یا اولاد اللہ پاک نے لیٹ دیا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب اگر ایسے باغ پر کوئی یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی ہوائیں ایسے آ جاتی ہیں یعنی جو طوفان ہوتے ہیں، اور اس سے وہ باغ سارا تس نس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا آسمانی بجلیاں گر جاتی ہیں تو وہ سب جل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں جب وہ بوڑھا بھی ہے، اولاد بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اس وقت کہ ایسے اوقات میں اس کا جو مال اور باغ وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے، اس مرنے سے پہلے اگر اس نے اس کو ضائع ہی کر دیا اور موت کے وقت اس کو کچھ ملا بھی نہیں، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا نیتوں کو صاف کر کے، اور پھر کسی پر جو صدقہ دیا ہوتا ہے اس کو جتلانا بھی نہیں ہے، اس سے کام کاج بھی نہیں لینا، اور اس کو زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینا۔ یہ اللہ کی ہدایات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔